یہ ساری صورتحال ہے. اس وقت میاں نواز شریف نے ایک اعلان کر دیا 14 روپے ریلیف کا. شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے. تو پہلے کیا باتیں ہوئی تھی داد و نیاز کی, اور اب کیا صورتحال ہے؟ اس صورتحال کے اندر کیا کوئی ان کے حوالے سے آئینہ دکھائیں گے؟ اور دوسری طرف اگر نئی مین تاجر نمائندہ نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ اس کے حوالے سے بھی تاجروں کو آگاہ کرنے کا کوئی دے رکھتے ہیں؟ جی, آپ نے کہا شروع میں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ کھل کے کاروبار کریں. کھل کے کہاں سے کریں؟ گاہک ہے کوئی نہیں ہے, کاروبار کہاں سے کریں؟ 16 لاکھ لوگ ملک سے باہر چلا گیا ہے اس وقت جو ملک کی حالت ہے. دوسرا, میرے تو خیال میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن کوئی نہیں ہے کہ 14 روپے انہوں نے کم کیے, ریلیف دیا, اور انہوں نے 1000 روپیہ اوپر کرایہ لگا دیا. تو اگر کوارڈینیشن ہوتی تو کم از کم اسی وقت نواز شریف صاحب کو مطلب بے عزت نہ کرواتے کہ آپ نے تو 14 روپے کی رعایت دی تھی. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ رک جاتے. اتنی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ بڑے بھائی اگر ایسا کر بھی رہے ہیں, ریلیف عوام کو دے رہے ہیں, تو آپ کم از کم رک جاتے. تیسری, آپ نعیم میر صاحب کی بات کریں, میں واضح کر چکا ہوں. نعیم میر صاحب آل پاکستان انجمن تاجران کے میرے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے, وہ اس سے ریزائن کر گئے. تبھی تو دیکھیے, جب حکومت میں جاتے ہیں وہ تاجروں کا نمائندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے. جب وہ وزیر بن جائے گا, مشیر بن جائے گا, کوارڈینیٹر بنے گا, تو اس کا تاجروں کے ساتھ وہ تاجروں کے خلاف بات کرے گا. آپ سن رہے ہوں گے, اب وہ کہتا ہے کہ ٹیکس میں آ جاؤ بھائی, یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو. کل وہی کہتا تھا کہ نہیں. تو یہ چیزیں اب میں واضح کر چکا ہوں. مزید کوئی سوال ہے تو کریں پلیز. سر جی جی جو ادارے ہمیں اس وقت قرض دے رہے ہیں, ان قرضوں کے لینے کے لیے جو شرائط ہے وہ ہر صورت پوری کرنی ہے. آئی ایم ایف نے کیا واقعی یہ شرائط رکھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ آپ باخبر آپ بھی رہے, آئی ایم ایف نے کیا اتنے سارے ٹیکسز کی شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ حکومت آئی ایم ایف کے نام پر بھی جھوٹ بول رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے, میں ملک کا پہلا وزیر اعظم, تاریخ کا پوری دنیا میں ایسا وزیر اعظم دیکھا ہے جو کہتا ہے ہمارا بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے. یہ پہلا وزیر اعظم ہے ملک کا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا اگلا, کہ وہ ادارے آئی ایم ایف, تو یار خدا کے بندے یہ کم کریں نا اپنے اخراجات, یہ ادھر دیں پیسے. یہ جو بھی حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو تنخواہوں کی کیا ضرورت ہے, ان کو مراد کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے ارب خرب روپیہ ادھر خرچ ہو جاتا ہے. یہی اگر روک دیں اور ان کو قرضہ واپس کریں, دیکھیں ہم کدھر سے دیں گے؟ ہماری جیبیں خالی, ہم کہاں سے دیں گے؟ دکانیں ہماری خالی پڑی, ہم کہاں سے ٹیکس دیں گے ان کو؟ اور ان کو دینا چاہیے جن کے. میں تو گزارش کروں گا محترم صدر پاکستان صاحب, وزیر اعظم صاحب, یہ سارے پیسے باہر سے, دیکھیں یہ تو بادشاہ ہے نا ملک کے, سارا پیسہ لا کے عوام کو ریلیف دے دیں, عوام خوش ہو جائے گی یار, ان سے راضی ہو جائے گی, چھلانگے مارے گی عوام. یہ سارے پیسے باہر سے لا کے ریلیف دے دیں. جی سب کر چکے ہیں, سب کر چکے ہیں, سب کر چکے ہیں. نہیں گروپوں سے کوئی نہیں کر رہی, اوپر کرنی ہے. بھائی آپ نے جو بات کی, ہمارا جس دن ہم نے احتجاج شروع کیا تھا, پورے پاکستان میں تمام لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ پاگل ہو گئے ہیں, یہ گرمی میں سڑکوں پہ ہیں, یہ گرمی میں یہ عوام کے لیے ہی تھے. وہ لہٰذا وہ کسی سے مذاکرہ وزیر اعظم صاحب کریں یا نہ کریں, ٹی وی پہ آ کے آپ لوگوں کے توسط سے پوری عوام کو ریلیف دے دیں, ان کو بتا دیں کہ ہم نے عوام کے لیے, ہم نے تاجروں کے لیے, ہم نے اس ملک کی تعلیم کے لیے, اس ملک کی صحت کے لیے اور اس ملک کے امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہ عوام کو یہ ریلیف دے رہے ہیں, تو ہم جو ہے سب کو قبول ہوگا. تو اس لیے ہماری یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں گروپ سے کریں یا فلاں گروپ سے نہ کریں. اس لیے ہم بھی ہڑتال کا جو حصہ بنے ہیں, یہ آپ لوگوں پہ جو بجلی کے بلوں میں ظلم ہو رہا ہے, جو تاجروں پہ فکس ٹیکس کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے, کہ اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں. اور ہم
اپنی انا چھوڑ کے تمام جو ہے تاجر جماعتوں نے جو اعلان کیا ہے اس پہ ہم متفق ہیں. اور یہ میں باقاعدہ طور پہ یہ بتا دوں, اجمل بلوچ اب اس چیز کی گواہی آپ کو دے دیں گے. ہڑتال سے پہلے انہوں نے مجھ سے مشاورت کی تھی, میں نے کہا تھا لیکن ہم کسی سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار یا اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم ہڑتال میں, کیونکہ یہ خاص تاجروں کے کاز کے لیے ہے, ہم جو ہے اپنی تمام ذاتی انا کو بالا تر رکھتے ہوئے ہم جو ہے آپ کی ہڑتال کی تائید کر دیں گے. بہت شکریہ. یہ حکومت واپس لے لے نا تو ہمیں مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں ہے. واپس لے لے جو کچھ کیا انہوں نے. ادھر یہ ہاتھ کھڑا کر کے یعنی تاجر دو اسکیم نامنظور, نامنظور 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 تاجر دو اسکیم نامنظور. تاجر دو اسکیم نامنظور.